الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیر طریقت ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ خوبصورت تعداد میں آپ یہاں حضور سے اظہار محبت کی خاطر جمع ہیں۔ آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی کیونکہ سفر ہے قیام پور سے مدینہ منورہ اور وقت بہت تھوڑا ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے اور وقت پہ ادا کرنی ہے۔ تو ایک بار میں آپ کا مزاج دیکھ لوں کہ بہت تھوڑا وقت ہے، لیکن میں نے آپ کو کس مزاج میں بیٹھے ہیں؟ کون کون اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر سننے بیٹھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اپنے آقا علیہ السلام سے اظہار محبت کے لیے یہاں جمع ہے؟ بس اب آپ نے اسی طرح ساتھ چلنا ہے، بہت تھوڑے وقت میں وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ میرے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ یہ موبائل کی کیمروں کے بجائے اگر دل کے کیمرے کھولیں تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا۔ میلاد مبارک کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر۔ آپ میرے ساتھ مل جائیے تاکہ فوراً سفر شروع ہو جائے۔ نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سب کا ہونا نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ایک بہار ہے، ہر طرف ایک بہار ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ بہار کیوں ہے تو بھائی اس بہار کی وجہ یہ ہے کہ یہی تو وہ دن ہے جن میں کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ۔ میلاد کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی نا، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ حضور کا میلاد بھی بیان فرماتا ہے اور حضور کی شان بھی بیان فرماتا ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ تشریف لائے اور پھر یہ بتایا کون آئے اور کس شان کے ساتھ آئے۔ کہا لقد جاءکم رسول۔ اچھا اگر یہاں پر اللہ کریم لقد جاءکم رسول بھی فرما دیتا نا کہ ہمارے رسول تشریف لائے تو بات واضح تھی، مضمون مکمل تھا، بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ارشاد کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہمارے رسول تشریف لائے، لیکن اللہ کریم نے یہاں تنوین کا ذکر فرمایا۔ تنوین ہے یہاں لقد جاءکم رسول۔ مفسرین کہتے ہیں یہ تنوین عزت کے لیے ہے، یہ تنوین احترام کے لیے ہے، یہ تنوین مقام نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول، اور میری شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ خالی رسول نہیں فرمایا، رسول فرمایا تاکہ لوگ جان لے رسول تو پہلے بھی آتے رہے لیکن سب کے اونچا مقام تھے، لیکن جو شان فاطمہ کا بابا لے کے آیا کسی اور کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا، کسی اور کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا۔ جو مقام فاطمہ کے بابا لے کے آئے نہ پہلوں کو کسی کو ملا، نہ قیامت تک کسی کو مل سکتا ہے۔ جو شفاعت کا تاج آمینہ کے لال کے سر پہ سجا، جو ختم نبوت کا تاج آمینہ کے لال کے سر پہ سجا، جو سب رسولوں کی قیادت و سیادت کا تاج فاطمہ کے بابا کے سر پہ سجا، یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے۔
کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے. کہا لقد جاءکم رسول, ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں, ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں. اور پھر فرمایا کس شان کے ساتھ آئے ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم, ہماری شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے, من انفسکم, تم میں سے تشریف لائے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہاں نفس بمانا روح اور جان ہے. اللہ کریم فرما رہے ہیں ہمارا شانوں والا رسول آیا ہے اور اس شان کے ساتھ آیا ہے جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے. رسول اللہ جان کائنات بن کے آئے ہیں. کس شان کے ساتھ آیا ہے؟ جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کی ایک اور آیت کی طرف غور کرنا ہوگا. اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی علیہ السلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ حضور کے غلاموں کو بتا رہا ہے او اہل ایمان, تمہاری جان تو تم سے دور ہو سکتی ہے لیکن یہ جو آیا ہے نا یہ اس شان سے آیا ہے. تمہاری جان تم سے دور ہو سکتی ہے لیکن نبی علیہ السلام تم سے دور نہیں ہو سکتی. اس شان کے ساتھ آئے من انفسکم, جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے. رسول اللہ جان کائنات بن کے تشریف لائے. اللہ فرماتا ہے اس انداز میں جان کائنات بن کے تشریف لائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی علیہ السلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور بخاری میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے ہر غلام سے اپنی جان سے زیادہ قریب ہوں, اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں. حضور جان کائنات بن کے آئے. حضور اس کائنات کی جان ہے. یہ کائنات جو چل رہی ہے نا مصطفیٰ کے دم قدم سے چل رہی ہے. خدا کی قسم جب مصطفیٰ نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا. رب بتا رہا ہے یہی جان کائنات ہے, یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جانے ہے ہر جہان کی, وہ جانے ہے ہر جہان کی. یہ جان ہے تو جان ہے, وہ جان ہے ہر جہان کی. بالمؤمنین من انفسہم, نبی علیہ السلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ کو پوچھے بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ قبر مبارک میں جانے کے بعد جان سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سنو بخاری میں حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈائیلاگ ہوا, ان کے سوال و جواب ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے, نہ آپ وہ دانا کھاتے, نہ یہاں آنا پڑتا, آج سب جنتوں میں ہوتے, آپ نے وہ دانا کھایا جس کے سبب یہاں آنا پڑا اور یہ سارا معاملہ ہوا. بخاری میں حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پہ غالب آ گئے, ان پہ غالب آ گئے. اب بخاری کا احناف میں سب سے بڑا اشعار ہے علامہ بدر الدین عینی, وہ اس حدیث میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں حدیث ختم ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اور ان پہ غالب آ گئے. لیکن بدر الدین عینی کہتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب؟ نہیں سمجھے. وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی قبر انور میں جانے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں بہت لمبا گیپ آتا ہے, کئی برس کا گیپ ہے. حضرت آدم علیہ السلام قبر مبارک میں جلوہ گر ہو گئے, کئی سال گزر گئے, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لیکن بخاری بتا رہی ہے, حضور کی حدیث بتا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں. علامہ بدر الدین عینی نے کہا یہ بات تو پکی ہو گئی کہ یہ بات عالم ارواح کی نہیں, یہ بات ادھر کی نہیں ہے, دنیا میں آنے سے پہلے کی نہیں ہے, کیونکہ سوال آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے پہ ہے. تو بات کنفرم ہو گئی آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے. عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں اگر یہ بات دور آدم کی ہے تو موسیٰ کی یہ شان ہے کہ روحانی طور پہ پیدا ہونے سے پہلے بھی جس کے چاہے قریب ہو کے اس سے کلام
کر لے. اور اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جس کے چاہے سوال کا جواب دے سکتا ہے اور جس کے چاہے قریب ہو سکتا ہے. اور چخو پھولے والا آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے, موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے, اور جس کے مقتدی کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کیا ہے, مقتدی کا یہ حال ہے. جب مقتدی کا یہ حال ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا. میں جلدی جلدی سے بیان کر رہا ہوں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اچھا, اس کی قرات کا ایک انداز یہ بھی ہے, اللہ اکبر. اور یہ انداز پتہ کس سے ثابت ہے؟ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ مؤمنہ رقیہ راشدہ سیدہ عالمہ عامرہ مدتیہ راقیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا. یہ قرات کا انداز, اور وہ انداز کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. اس کا معنی ہے ہمارے شانوں والا رسول تمہارے درمیان آیا اور جو تم میں سب سے نفیس ترین, تم میں سب سے نفیس ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا میرا حبیب تم ساری کائنات میں سب سے نفیس ہے. لیکن مفسرین نے بتا کیا کہا؟ کہا کیونکہ یہاں ذکر میلاد ہو رہا ہے, یہاں ذکر میلاد ہو رہا ہے, تو پتا چلا یہ نفاست صرف حضور کی بیان نہیں ہو رہی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد پاک اور حضور کی والدہ پاک تک حضور کا نور جس جسم میں رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے سب پاک ہے اور سب نفیس. یہ بھی یاد رکھنا, قیام پر والا رسول اللہ کے نہ عدلوں میں کوئی ناپاک آیا ہے نہ پچھڑا میں کوئی ناپاک ہے. حضور علیہ السلام کے اجداد بھی پاک ہے اور آپ کی نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا, آپ ہے عین نور, آپ کا سب خیالہ نور. لیکن یہ فاسقم کی سب سے زیادہ مصداق جو ذات ہے وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ حضور کی والدہ حضرت سیدہ حضرت طیبہ حضرت طاہرہ حضرت عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہ. حضور کے میلاد کی محفل ہو, حضور کے میلاد کا مہینہ ہو اور حضور کی ماں کا ذکر نہ ہو, یہ بات مناسب نہیں. اور میں اختتام پہ بات کو لے کے جاؤں گا, لیکن ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اپنے نبی کی ماں کا ذکر سننا چاہتا ہے؟ میں تمہارے نبی کی والدہ کا ذکر سنانے والا ہوں. یہ یاد رکھنا, خدا کی قسم آج کوئی بچہ ہو نا, اس کے سامنے کوئی اس کے والدین کی تعریف کرے, اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ اس کو دعا دیتا ہے, اس کا دل خوش ہو جاتا ہے, اور بھئی یہ میری والدین کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کی قسم جب مدینہ منورہ سے حضور دیکھیں گے نا قیام پور میں میرے غلام اکٹھے ہو کے میری ماں کا ذکر کر رہے ہیں, حضور کی موت نظر ہوگی جس کا تم میں سے کون کون ایسا ہے کہ اس کی ماں کا ذکر اس کے سامنے ہو تو وہ خوش ہو جائے؟ اب کوئی نہیں ہوتا تو میں کیا کروں, وہ اس کا مقدر ہے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کون کون ایسا ہے جس کے سامنے اس کی ماں کا ذکر ہو تو وہ خوش ہوگا, جس کو والدہ سے کوئی گلہ نہیں وہ ضرور خوش ہوگا. لیکن یاد رکھنا اس کائنات کی سب سے پاک ماں کا نام سیدہ آمنہ سلام علیہا. ذرا سوچو حضور کتنے خوش ہوں گے اپنی والدہ کا ذکر سن. امام ابن عابدین حنفی شامی صاحب فتاوی شامی اپنے رسائل میں کہتے ہیں, ابن عابدین حنفی شامی نے کہا کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے نا, اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے. جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے, اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہا وہ عرش سے افضل ہے, جس آمنہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب رہا اس کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے سب کہو سلام آپ بھی آمنہ, سلام آپ بھی
نظر آتے ہیں معاذ اللہ کہ بھئی حضور کی والدہ تو معاذ اللہ مشرک تھی، معاذ اللہ حضور کے والدین کو تو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر حضور کے والدین ایمان والے نہیں تھے، اللہ فرماتا مشرک ہر حال میں نجس ہے، او بھائی اللہ کو اپنا نور رکھنے کے لیے کوئی پاک بدن نہیں ملا تھا کیا کہ ناپاک بدن میں معاذ اللہ نور رکھنا تھا؟ حضور کے والدین مومن تھے اور حضور کے تمام اجداد مومن ہیں، نہ صرف مومن ہیں، اپنے ہر دور میں سب سے پاکیزہ لوگوں میں شامل رہے وہ حضور کے اجداد۔ کبھی ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا بھئی حدیث ہے۔ میں نے کہا کیا حدیث ہے؟ کہا حضور نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت مانگی، اللہ نے دے دی، لیکن جب وہاں جا کے دعا کی اجازت مانگی نا تو اللہ نے اجازت نہ دی۔ آپ کا توجہ ہے نا؟ خدا کی قسم اس بات کو بنیاد بنا کے لوگ میرے نبی کے والدین پہ، میرے نبی کی والدہ کے ایمان پہ اختلاف کرتے ہیں۔ آؤ سنو آج ان کے اختلاف کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں، رد نہیں کرتے، ان کے اختلاف کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے حضور نے اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی، لیکن وہاں جا کے دعا کی اجازت مانگی نا تو دعا کی اجازت نہ دی۔ میں نے کہا اس سے آپ کیا سمجھے؟ کہا ہم اس سے یہ سمجھے کہ معاذ اللہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے، اس لیے دعائے مغفرت سے روک دیا۔ میں نے کہا یہ آیت تو تیری نظر سے گزر گئی کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت حرام ہے، یہ آیت تیری نظر سے نہیں گزری کہ میرے حبیب علیہ السلام مشرکین کی قبر پہ کھڑے بھی نہ ہونا، کہا جانے کی اجازت دی تو پتہ چلا حضور کی والدہ مومنہ۔ کہا نہیں ہماری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا دعا کی اجازت جو نہیں دی، دعا کی اجازت اس لیے نہیں دی کیونکہ مشرکوں کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں، نو پرابلم، یہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں دی؟ کہا کیونکہ مشرک تھی۔ میں نے کہا نہ یہ وجہ نہیں ہے، جیسے مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے نا، ویسے جس کی بخشش قطعی ہو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ کبھی کسی نے یہ کہا کہ یا اللہ میرے رسول کی مغفرت کر دے، معاذ اللہ یہ کفریہ جملے ہیں، جو یہ کہے گا وہ کافر ہو جائے۔ جس کی بخشش قطعی ہو نا اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی۔ چلو یہ تو اونچی بات ہے نا، اگر تمہارے گھر میں بچہ مرے، نابالغ بچہ مرے، تو تم اس کے جنازے میں یہ نہیں کہتے یا اللہ اس کو بخش دے، بلکہ یہ کہتے ہو یا اللہ اس کے صدقے سے ہمیں بخش دے۔ میں نے کہا تیرا بچہ مرے تو تو اس کے لیے دعا نہ مانگے، اس کے صدقے سے دعا مانگے، تو جس کا بچہ نبیوں کا امام ہے، جس کا بچہ نبیوں کا امام ہے، جس کا بچہ عالم کا سلطان ہے، جس کا بچہ اللہ کا حبیب ہے، جس کا بچہ جگ کا طبیب ہے، جس کا بچہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی شان والا ہے، اس ماں کے لیے اللہ نے اس لیے دعا سے نہیں روکا کہ یہ مشرک ہے، کہ حبیب جس کی بخشش پکی ہونا اس کے لیے بھی مغفرت نہیں مانگی جاتی، اس کے لیے مغفرت نہ مانگ، یہ تیری ماں ہے، یہ پاک ہے، جس کے لیے مغفرت مانگنی ہے اس کا صدقہ مانگتا جا، ہم معاف کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے سنی رکھا ہے، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت عطا کی ہے، اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رکھا ہے۔ خدا کی قسم اہل سنت کا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، اہل سنت کا عقیدہ رب کے قرآن سے آیا۔ الحمدللہ اور اہل سنت کا ٹھیکیدار بیان کرنے میں، اہل سنت کا ٹھیکیدار کوئی نعت خواہ نہیں ہوگا کہ وہ بتائے کہ بلا سنی ہے یا بلا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کی سرحدوں پہ پہرا دینا ان خانقاہوں کا اور علماء حق کا کام ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَوْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اللہ اللہ کیا شان ہے، اس کو یوں سننا، ذرا مجھے دیکھنا۔ قَالَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ،
ہماری شان والا رسول آیا، رسولوں کا سلطان آیا، اور اس پہ ناز کرو، ہمارا نبی رسولوں کا سلطان ہے۔ کس کس کو اس پہ ناز ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے آیا، مزہ نہیں آ رہا، سب مل جاؤ، سب رسولوں سے آیا۔ ماشاءاللہ پنڈال بھرا ہوا ہے، پنڈال بھرا ہوا ہے، اندر آنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک بار سب ہاتھ اٹھا لو، سب رسولوں سے آیا۔ ارے ہم تو مانگے حشر میں دیکھنا، مانگے حشر میں دیکھنا، ہوگا نبیوں کا نعرہ، ہمارے نبی۔ آپ نے بیٹھے رہنا ہے، وقت تھوڑا ہے، مدینہ شریف چند منٹوں میں ہم نے روحوں کو طواف کرنا ہے، آپ نے بیٹھے رہنا ہے، لیکن یہ ایسے نہیں پڑھنا۔ اور بھائی میلاد کا مہینہ ہے، حضور کے میلاد کے ایام ہے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، ارے بھیک لے مدینہ پاک چلے جائیے، لے مدینہ پاک چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو ذرا سب لے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سب لے آئیے، کوئی دیتا ہے تو سب لے آئیے۔ اب صرف ہاتھ اٹھا کے کہے گا جس کے گھر رسول اللہ کی خیرات آتی ہے، کون دیتا ہے دینے کو رسالہ، 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 کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، بس دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ہمارے نبی، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ہمارے نبی، ایک بار جذبے سے کہنا ہے ہمارے نبی، ایک بار پیار سے کہنا ہے ہمارے نبی، ایک بار اللہ کا گونج اٹھے ایسے کہنا ہے کیا ہمارے نبی، کیا کہنا ہے ہمارے والے ہیں سچے ہمارے نبی، دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی۔ آج کا اختتام کہا سنا ہے کس شان سے آیا ہے، کہا لَكَجَّاكُمْ رَسُولٌ، سب سے اونچے مقام والا رسول ہے، من انفسکم، جان کائنات ہے، جان کائنات ہے، ایسے آیا ہے جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے، او من انفسکم، سب سے نفیس ہے، سب سے سونا ہے، سب سے سونا ہے، سب سے سونا ہے، سب سے نفیس ہے، سب سے پاک ہے، سب سے طیب ہے، سب سے طاہر ہے، سب سے روشن ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اس شان والا رسول، اور پتہ کیسے آیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ اللہ پتہ ہے کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ یہ اللہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، یہ اللہ تمہیں مخاطب کر رہا ہے، یہ اللہ تمہیں مخاطب کر رہا ہے۔ وہ تو آخر میں کھڑے ہو، اللہ تمہیں مخاطب کر رہا ہے، اللہ قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ کو مخاطب کر رہا ہے۔ اور کیا پتہ ہے کس شان سے آیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، رسول اللہ کے غلاموں، یہ جو اتنی شان والا ہے نا، اللہ اللہ، یہ جو اتنی شان والا ہے نا، تمہارا تکلیف میں پڑھنا اس کو گرا گزرتا ہے،
یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اور وہ رب العالمین ہے نا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے. وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا فرماؤں گا. وہ فرماتا ہے تیری آنکھ میں آنسو بھی آ جائے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وہ کہتا ہے جب تم مجھ سے مانگے گا نا، پھر مانگنا تیرا کام ہے، میں تیرے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کو دیکھ کے تیری جھولی بھروں گا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہاتھ پھیلا تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اتنا مہربان ہے، اس کو حیا آتی ہے کوئی اس سے مانگے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے. لیکن اللہ نے رسول پتہ ہے کیسا دیا؟ عزیز علیہ ما عنتم. اللہ رکت سے پاک ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ رکت سے پاک ہے. اللہ کو معاذ اللہ رونا تو نہیں آتا، اللہ رکت سے پاک ہے. لیکن کہا ہم نے تمہیں رسول ایسا دیا ہے، اس میں تو رکت بھی ہے. جیسے باپ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ کے تڑپ کے رو پڑتے ہیں نا، رسول اللہ کے غلاموں ہم نے تمہیں رسول ایسا دیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر یہ تڑپ کے رو پڑا ہے. اللہ میرے غلام کو بچا. عزیز الرحمن، اور اس سے محدثین نے مفسرین نے کہا، امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ جب اللہ نے فرمایا نا عزیز الرحمن تم، ان کی تمہاری تکلیف ان پہ گراں گزرتی ہے، کہا اب اس مجمع میں ہزاروں لوگ ہیں ماشاءاللہ. کسی کو سر کا درد، کسی کو پیٹ کا درد، کسی کو کاروبار کی تنگی، کسی کو جو ہے وہ معاش کی تنگی، ہر کسی کی اپنی اپنی تکلیف ہے. اللہ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف رسول پہ گراں گزرتی ہے. کہا تکلیف گراں گزرنے کے لیے ضروری ہے تکلیف سے واقف ہو. امام سیوطی کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے حضور اپنے ہر غلام کے حال سے اتنے باخبر ہیں، دنیا کے کسی مقام میں بھی حضور کے کسی غلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا وہ خود تکلیف بعد میں محسوس کرے گا، حضور کو اس کی خبر پہلے ہوگا. ایسا تبصرہ نہیں کرتا. عزیز الرحمن اس پہ حدیث سنا تھا لیکن وقت نہیں. حریص علیکم، حریص کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے حریص ہے. حریص کا مطلب ہے دل نہ بھرنا. کیسا آقا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے حریص ہے. کوئی دولت کے لیے حریص، کوئی شہرت کے لیے حریص، کوئی مال کے لیے حریص. اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کے غلاموں ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے، اس کا تو تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا، اس کا تو تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا. آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں. اور میں گدا ہوں شہ کل جہاں کا سنو، مجھ کو جاہو حشم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم پہ کبھی پھر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ اس محفل میں میری حاضری قبول فرمائے. ہمارے شیخ کامل فرما رہے ہیں اس پہ ایک بات ہو تو ایک بات ایسی کر دیتا ہوں جو تمہارے دل کو تڑپا دے. دل میں محبت ہو تب ہی دل تڑپے گا. کیا خیال ہے؟ ورنہ مجدے کے بین بجانا لکھا ہے. مجھے بھی آگئی دل میں جس کے محبت ہوگی وہ تڑپے گا. ہاں اللہ اللہ. عزیز علیہ ما عنتم، رسول اللہ کے غلاموں ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے بعد جب اسرائیل علیہ السلام آئے حضور نے فرمایا اسرائیل تو ہی وہ ہے نا جس نے میرے ہر غلام کی روح قبض کرنی ہے. ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تو گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہوئے انہیں تکلیف دیتا ہے نا. ہاں یا رسول اللہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. حضور نے فرمایا اسرائیل جب تو گناہگاروں کی روح نکالتا ہے تو انہیں تکلیف دیتا ہے نا. کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اسرائیل آج ایسا کر قیامت تک میری امت میں جتنے گناہگار آنے ہیں نا ان سب کی تکلیف مجھے دے دے، میرے کسی غلام کو تکلیف نہ دے. اللہ اکبر. میرے کسی غلام کو تکلیف نہ دے. ایسا کریم تم کو تیرے لا کہیں ملے گا، بیٹھے رہو بتاؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو بتاؤ سرکار کی گلی میں. ایسا کریم تم کو
جنت میں رہنے والے حوروں سے کوئی کہہ دے ارے ایک تم بھی گھر بناؤ سرکار کی گلی میں، ایک تم بھی گھر بناؤ، ایک کار گھر بناؤ سرکار کی گلی میں۔ دنیا کے بادشاہ یہ سلطان کل کے تر ہے، سارے اپنے تم جھکاؤ سرکار کی گلی میں، سارے اپنے تم جھکاؤ سرکار کی گلی میں۔ مجھے پتا ہے اگر میں عزیز الرحمٰن تم پہ گیا تو وقت آخر ہو جائے گا، لیکن ایک شعر میں تمہیں بتا رہا ہوں، جب اتنا سونا آقا ہے تو غیروں کے دروازے کیوں کھٹکاتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جب اتنا قریب مہربان آقا اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، پھر تم دنیا کے پیچھے بھاگو۔ سلطان ہی تمہاری کر کوئی کہانی، آؤ دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی میں، دل کھول کر سناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ یاد رکھنا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور جب پاکستان بنا تھا نا تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جو اس کو مٹانے کے لیے پڑے گا وہ خود مٹ جائے گا، یہ ملک تعصب ہے، آج بھی ہم کہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں سن لو، تم سب مٹ جاؤ گے، پاکستان کا جھنڈا قبۃ خضرا کا صدقہ تعصب ہے قیامت میں لہراتا رہے گا۔ پاکستان بولنا ہے، پاکستان صدا سلامت، پاکستان صدا سلامت، صدا سلامت تا قیامت، تا قیامت۔ اللہ پاکستان کو بھی سلامت رکھے اور پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو بھی سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھنا کسی لیٹرین کمرے میں بیٹھ کے افواج پاکستان کے خلاف باتیں کر لینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن ان سے پوچھو سیاچین کے بارڈروں پہ، سیاچین کی پہاڑیوں پہ جہاں درجہ حرارت -50 سے بھی گر جاتا ہے، وہاں پر راتیں گزار کے پاکستان کی حفاظت کرنا خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ کوئی بہت خراب ہے، خدا کی قسم ایسا بات کرنے والا خراب ہے۔ کہاں ہے افواج پاکستان جو تمہارے کام نہیں آتی؟ ہر مقام پہ افواج پاکستان سر انجام دیتی ہے اپنی خدمات۔ بتاؤ ابھی کرونا آیا، ہسپتالوں میں پیرے میڈیکل سٹاف کے ساتھ کون تھا؟ افواج پاکستان تھی۔ کوارنٹین سینٹرز میں کون تھا سٹاف کے ساتھ؟ افواج پاکستان تھی۔ سیلاب آ جائے تو کون مدد کو پہنچتا ہے؟ افواج پاکستان پہنچتی ہے۔ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو کس کی طرف نظریں جاتی ہے؟ افواج پاکستان کی طرف جاتی ہے۔ دہشت گردی ملک میں ہو تو کس کی طرف نظریں جاتی ہے؟ افواج پاکستان کی طرف جاتی ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو پھر افواج کے خلاف باتیں کرنا ذاتی اغراض کی خاطر یہ ملک سے دشمنی کی بات ہے۔ سب نے کہنا ہے زندہ باد افواج پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان۔ یاد رکھنا چند کرائے کے لوگوں کے علاوہ پورا ملک اپنی فوج سے پیار کرتا ہے نا ایسی بات؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ الحمدللہ ہم اپنی افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ہم اپنے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ جو ایک سچا عاشق رسول ہے، ہمیں ان پہ اعتماد ہے اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ باجوہ صاحب کو مزید ترقی اور عزت اور جرأت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے اللہ پاکستان کو مزید عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ملک کے اوپر اپنا رحم فرمائے۔ جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ افواج پاکستان ہے، چاہے وہ بالخصوص پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جتنے ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مزید بڑھ چڑھ کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کو حضور کا نمک حلال اور وفادار رکھے، نمک حلال اور وفادار رکھے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا آج سے چند عرصہ پہلے پاکستان کے ہر نیوز چینل پہ چل رہا تھا، پاکستان کے تمام جید علماء، مسالک کے جو جید علماء ہیں، ہر مسلک سے دو دو تین تین، وہ علماء جن کو تمام مسلک کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سب کے دستخط کے ساتھ، جس میں ہمارے شیخ کے بھی دستخط موجود ہے، ایک ضابطہ اخلاق طے کیا گیا، ایک ضابطہ اخلاق طے کیا گیا کہ پاکستان میں جس کا مقصد پاکستان میں فرقہ واریت کا خاتمہ تھا، جس کا مقصد ہیٹ سپیچ کو ختم کرنا تھا، جس کا مقصد یہ جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کے دین کو ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ختم کرنا تھا۔ آپ سب کو میں کہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہم اس ضابطہ اخلاق کی تائید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا مطالبہ ہے، اور جلد اللہ کرم فرمائے گا کہ اس کو پارلیمنٹ میں قانونی بل کے طور پہ لایا جائے انشاءاللہ، اور اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے کہ کسی کو ذاتی اغراض کے لیے پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا وفادار رہے۔